الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اس بات کا مکلف بنایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی پیروی کرتے، یعنی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا پابند بنایا تھا، اس چیز کا مکلف بنایا تھا کہ اللہ کی نازل کردہ وحی کی پیروی کی جائے۔ لیکن لوگوں نے اس طرح نہیں کیا، کسی نے آبا کی تقلید کری، کسی نے پادریوں کی تقلید کری، یعنی عیسائیوں کے اندر جو یہ پادری ہوتے ہیں ان کی تقلید کی گئی، یہودیوں کے اندر جو راہب ہوتے ہیں ان کی تقلید کی گئی۔ تو یہ تقلید ہی ساری وبا کی، ساری فتنہ فساد کی جڑ ہے۔ آج امت مسلمہ کا جو شریعہ بکھرا ہوا ہے تو یہ تقلید ہی کا پیش خیمہ ہے، تو یہ تقلید ہی ہے جو ساری تباہ کاریوں کی جڑ ہے۔ آج امت مسلمہ میں کتنے فرق ہیں، کتنے عقائد و نظریات ہیں، تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ تقلید ہی کا پیش خیمہ ہے، یہ تقلید ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہی کی پیروی کی جاتی تو سارے مسلمان ایک جگہ متفق ہوتے، قرآن و سنت کی پیروی کی جاتی تو، لیکن جب قرآن و سنت کی پیروی نہیں کی گئی تو پھر یہ اختلافات اور یہ ساری چیزیں آج لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور تقلید کرنے والے گروہوں میں سے ایک گروہ جن کو ہم عرف عام میں دیوبندی کہتے ہیں، حیاتی دیوبندیوں کا گروہ، وہ بھی مقلدین کا ایک ٹولہ ہے، گروہ ہے مقلدین کا۔ تو انہی مقلدین کے ایک مفتی صاحب کراچی کے، یعنی جو دیوبندی ہیں حیاتی دیوبندی، انہی کے مفتی صاحب کراچی کے مفتی طارق مسعود صاحب، تو ان کا ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ مفتی صاحب کوے کو جو ہے نا وہ حلال قرار دے رہے تھے، اور مفتی صاحب کا پہلے آپ کلپ سماعت فرمائیں کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ کوا حرام ہے یا حلال کھانا جائز ہے؟ کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بہت چلا ہوا ہے کہ یہ لوگ کوے کھاتے ہیں، یہ نہیں۔ اللہ خیر کرے۔ کوا جو ہے نا، کوا شکل سے تو حلال نہیں لگتا، لیکن کوے کو اگر بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اس پہ کلپ نہیں بنا دینا کوا حلال لیکن نیا فتویٰ ہے۔ کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے، صاف ستھری غذا، تو پھر وہ حرام، اس کا کھانا جائز ہے۔ آپ نے سنا مفتی صاحب کا کلپ؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ کوا جو ہے نا وہ شکل سے تو حلال نہیں لگتا، تو مفتی صاحب میں کہوں گا وہ شکل سے حلال نہیں لگتا تو آپ کیوں تلے ہوئے ہیں اس کو حلال قرار دینے پر؟ پھر آگے کہتے ہیں لیکن کوے کو اگر باندھ کے بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے، یعنی پھر وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی جانور کو، مفتی صاحب کا اصول، کسی بھی جانور کو پکڑ کے، اور میں بتاؤں گا یہ اصول کس حوالے سے اور مفتی صاحب نے کیا بلنڈر کیا ہے یہاں پہ، کہ کسی بھی جانور کو پکڑ کے اس کو جو ہے نا بند کر دیا جائے، پھر اس کو یعنی صاف ستھری غذا کھلایا جائے تو حلال ہو جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب میں سوال کرتا ہوں پھر خنزیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خنزیر کو کوئی بند کر دے اور پھر آپ کا اصول اپلائی کرے یہی والا کہ خنزیر کو بند کر دیا یا بندر کو بند کر دیا، کسی بھی حرام جانور کو بند کرنے کے بعد اس کو یعنی کہ اچھی غذا کھلائے، اچھا پانی پلائے، اس کے بعد اس کو ذبح کر کے جو نا کھا لے اور کہے کہ یہ حلال ہے، تو کیا حلال ہو جائے گا؟ خنزیر حلال ہو جائے گا، بندر حلال ہو جائے گا؟ تو جس طریقے سے یہ حلال نہیں ہوتے تو پھر آپ کیوں تلے ہوئے ہیں حلال یعنی قرار دینے پر کوے کو؟ وہ اصل میں آپ کے اکابر کا مسئلہ ہے۔ میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ حلال قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، یہ آپ کے اکابر کا مسئلہ ہے، انہوں نے بھی اس کو حلال قرار دیا ہے، وہ آگے آئے گا ذکر انشاءاللہ۔ پھر آگے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ سمجھ رہے نا، اس پہ کلپ نہیں بنا دینا کہ کوا حلال ہے۔ مفتی صاحب کلپ تو بن گیا، بنا کیا نہیں دینا، کلپ تو بن گیا آپ کا۔ جب آپ یعنی ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں کلپ تو بن گیا آپ کا کہ آپ نے کوے کو جو ہے نا وہ حلال قرار دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک نیا فتویٰ آیا ہے، یعنی کہ آپ پورا جملہ ان کا یہ ہے کہ سمجھ رہے ہیں اس پہ کلپ نہیں بنا دینا کہ نیا فتویٰ ہے۔ مفتی صاحب یہ فتویٰ نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا فتویٰ ہے، ابھی دکھاتے ہیں آپ کو فتویٰ کہ وہ فتویٰ کون سا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کوے کو اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے، صاف ستھری غذا، تو پھر وہ حرام یعنی کہ اس کا کھانا جائز ہے۔ پھر پبلک میں سے کہتا ہے وہ حلال ہو جائے گا، وہ ریکارڈنگ میں آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں اس کا کھانا جائز ہے۔ بھائی جائز ہے مطلب حلال ہے، سیدھا سیدھا بولیں کہ حلال ہے۔
حلال بھی نہیں کہہ رہے ہیں، پھر اس کو یعنی کہ حرام بھی نہیں بنا رہے ہیں، تو پھر چاہ کیا رہے ہیں مفتی صاحب آپ؟ تو یہ بات ہے۔ تو مفتی صاحب کے یہ جو مفتی صاحب نے اصول بتایا تھا کہ اس کو باندھ دیا جائے، بھائی یہ حلال جانوروں کے حوالے سے ہے۔ جیسے مرغی ہوتی ہے، مرغی مختلف جگہوں پر چگتی ہے، گندے نالوں پر، گاؤں دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے، شہروں میں بھی ہوتا ہے، گندی جگہوں پر چگتی ہے، تو مرغی کو کسی جگہ قید کر کے اس کو اچھا پانی پلایا جائے، اچھی غذا کھلایا جائے، پھر اس کو ذبح کر کے کھا لیا جائے، اس کا گوشت جائز ہے۔ وہ حلال جانوروں کے حوالے سے تھا، لیکن مفتی صاحب نے کیسا بلنڈر کیا اور کہاں اس کو لے گئے، حرام جانوروں پہ اپلائی کر دیا، کیونکہ اکابر کے فتوے کو بھی بچانا ہے نا، وہ کوے کی حلت کے حوالے سے جو ہے۔ تو مفتی صاحب نے یہ بھی ایک یعنی کہ بلنڈر کیا، دجل و فریب سے جو ہے نا وہ کام لیا۔ تو مفتی صاحب کیا خیال ہے پھر بندر کو قید کر دیا جائے اور پھر بندر کو اچھا پانی اچھی غذا کھلایا جائے، پھر اس کو ذبح کر کے کھا لیا جائے، کیا خیال ہے، حلال ہو جائے گا؟ بندر کو اور دیگر جو حرام جانور ہے، خنزیر ہو گیا، سور ہو گیا، اس کو قید کر دیا جائے تھوڑے دن، کیونکہ نجاست اس کی غذا ہے، تو اس کو قید کر کے اس کو اچھا پانی اچھا کھانا کھلایا جائے، تو کیا وہ جائز ہو جائے گا، وہ حلال ہو جائے گا کھانا؟ مفتی صاحب آپ اپنے اصول پر ذرا غور کریں، اور جو آپ نے یہاں پہ دجل سے کام لیا ہے آپ رجوع کریں اس بات سے کہ یہ جو آپ نے غلط جو ہے نا ایک بات بیان کی ہے پبلک کو، اور کوا جو ہے نا یہ حرام جانور ہے، کوا حلال نہیں ہے۔ اگر اس طرح تو خنزیر بھی حلال ہو جائے گا، بندر بھی حلال ہو جائے گا، ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی تو پھر یہ آپ کے اصول کے تحت جو آپ نے اصول بیان کیا ہے مفتی صاحب، اور یہ مفتی صاحب کا بھی مسئلہ نہیں ہے نا، یہ مسئلہ مفتی صاحب کا بھی نہیں ہے۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ابن نجیم حنفی جو ان کے اکابر گزرے فقہ حناف میں سے، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ کوا جو ہے نا یہ حلال ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی اس کا کھانا جائز ہے، یہ حلال ہے۔ تو ابن نجیم حنفی جو ان کے فقیہ ہیں، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جو ہے نا حلال ہے۔ یہ اصل میں مسئلہ مفتی صاحب کا بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ فقہ حنفی کا ہے، فقہ حنفی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو کوا ایک فاسق اور حرام پرندہ ہے، اس کا کھانا قطعاً کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، وہ ایک فاسق اور حرام پرندہ ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری 1829 حدیث نمبر ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس بالدواب کلہن فاسق، کہ 5 ایسے جانور ہیں جو سب کے سب فاسق ہیں، یقتلن فی الحرم، یعنی کہ ان کو حرم میں بھی قتل کر دیا جائے گا، اگر وہ حرم کے اندر ہوں تو حرم کی سرزمین پہ بھی انہیں مار دیا جائے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس میں سے وہ ایک بیان فرماتی ہیں الغراب، یعنی کہ جو کوا ہے، الغراب والحداۃ والعقرب والفعارۃ والکلب العقور، یعنی وہ فرماتی ہیں کہ چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا، یہ کوے کے بعد جو 4 چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، یعنی 5 ایسی چیزیں ہیں جن کو حرم کے اندر بھی جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سب کے سب یہ ایسے 5 جانور ہیں جو فاسق ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے۔ اور اسی کے علاوہ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کوا جو ہے وہ ایک فاسق پرندہ ہے، وہ ایک فاسق پرندہ ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی کہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ بات موجود ہے، تو انہوں نے فرمایا من یاکل الغراب، کوے کو کون کھا سکتا ہے، قد سمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا ہے، اس کو فاسق قرار دے دیا۔ کہتے ہیں واللہ ما ہوا من الطیبات، کہتے ہیں اور وہ پاکیزہ چیزوں میں سے نہیں ہے، یعنی کوا پاکیزہ نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب جب کوا پاکیزہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی فاسق بھی ہے، نجس بھی ہے، وہ پاک نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو حلال کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ آپ کا فہم چلے گا یا صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فہم چلے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم چلے گا، کس کا فہم چلے گا؟ تو یہ بات ہے۔ تو پبلک کو آپ نے جو بات بتلائی ہے وہ بات بالکل غلط ہے، جو آپ نے اصول بتایا وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ
آیت نمبر 168 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ کھاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہ یہ پاکیزہ نہیں ہے، یہ تو نجس ہے، پاکیزہ نہیں ہے، طیبات میں سے نہیں ہے، قوا۔ تو اب آتے ہیں مفتی رشید احمد گنگوئی دیوبندی جو ہیں ان کے فتویٰ کی طرف۔ مفتی صاحب تو کہہ رہے تھے نا کہ نیا فتویٰ ہے، مفتی صاحب یہ نیا فتویٰ نہیں ہے، یہ پرانا فتویٰ ہے، لیکن اس سے قبل، اس سے پہلے میں آپ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں رشید احمد گنگوئی کے حوالے سے، جو رشید احمد گنگوئی دیوبندی اکابر گزرے ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، جو انہوں نے خود اپنے الفاظ میں، یہ پہلے اکابر ہیں جو اپنے رتبے خود بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، لوگ کوئی دوسرا کسی کی تعریف کرتا ہے تو سمجھ آتا ہے، یہ اپنے تعریفوں کے پل ایسے باندھتے ہیں اور اپنے آپ کو مقام نبوت پہ بھی فائز کر دیتے ہیں دیوبندی اکابر۔ دیوبندی اکابرین کے کیا کہنے ہیں؟ تو یہ پہلا والا تذکرۃ الرشید سے، تذکرۃ الرشید میں یہ رشید احمد گنگوئی صاحب کا قول لکھا ہوا ہے کہ موجود ہے، یہ اسکین آپ کے سامنے پڑھیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، یعنی کہ جو رشید احمد گنگوئی کی زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہے، باطل نہیں ہے، یعنی مفہوم مخالف یہی ہوگا۔ اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر، یعنی کہ یہ ایک نبی کہہ سکتا ہے، لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانہ میں نجات اگر کسی کو چاہیے تو وہ میری اتباع پر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے کیا؟ اس کو نبوت پہ ڈاکہ نہیں کہیں گے؟ تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے نا، یہ ایک نبی کہہ سکتا ہے، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن الزامی طور پہ یہ میں پیش کر رہا ہوں یہاں پہ، تاکہ یہ کہ آپ حیثیت سمجھیں کہ دیوبندی اس اکابر کی عوام کے لیے، سامعین کے لیے، کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس دیوبندی اکابر کی اپنے گروہ کے اندر، اپنے طبقے کے اندر، یعنی دیوبند والوں کے یہاں رشید احمد گنگوئی صاحب کی کیا حیثیت ہے۔ وہ اس قول سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں حق وہی ہے، تو اب حق وہی ہے جو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں، وہ دیوبندیوں کے لیے حق وہی ہوگا۔ اچھا، دوسرا والا ارواح ثلاثہ کے اندر موجود ہے۔ عرض کیا گیا، یہ رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں، عرض کیا گیا، ارواح ثلاثہ کی عبارت ہے، عرض کیا گیا کہ حضرت ضرور فرمائیے، فرمایا کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے، یعنی دل میں، اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ یعنی اب دیکھیں، رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے دل میں رہے، تو میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ تو آپ لگا لیں اب ان کا کیا رتبہ ہوگا دیوبند والوں کے یہاں۔ تو رشید احمد گنگوئی صاحب کی اس بات سے پتہ چلا کہ کوئی بات بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ ہم تو جھوٹ کہتے ہیں اس کو، یہ جھوٹ ہے سری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سری جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلوں میں، یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کسی کے دل میں آ جائے گی؟ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، صوفی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ کیونکہ یہ طبقہ بھی صوفیوں سے ہی متاثر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یعنی اس بات سے پتہ چلا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے پوچھے بغیر نہیں بیان کی۔ تو اب آتے ہیں ان کے فتویٰ کی طرف۔ یہ آپ نے حیثیت سمجھ لی یعنی دیوبندی بزرگ کی کہ ان کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے۔ اب وہی رشید احمد گنگوئی صاحب سے فتاوی رشیدیہ طبع دار الاشاعت کے اندر موجود ہے، صفحہ 598، کہتے ہیں، اب ہیڈنگ دیکھیں، ہیڈنگ دیکھیں کیا ڈالی ہوئی ہے، حلال کوا کھانا۔ دیکھیں کوا حلال ہو گیا آپ کا، حلال کوا کھانا۔ اچھا، سوال ہوا ہے، جو مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں ان سے سوال یہ ہوا ہے کہ جس جگہ، اب دیکھیں
हेडिंग देखें, हलाल कौवा खाना। अब रशीद अहमद गंगोई साहब ने कौवे को भी जो है ना वो हलाल करार दे दिया। हेडिंग से ही पता चल रहा है। अब जो हेडिंग है वो देखें, कहते हैं सवाल, अब साइल का सवाल है कि जिस जगह ज़ाग कहते हैं कौवे को, जिस जगह ज़ाग मारूफा, यानी मारूफा मशहूर जो कौवा होता है, आम जाम जो उड़दा होता है हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द जो होता है, तो हमारे इलाके या महल्ले में या हमारे मुल्क के अंदर जो कौवा पाया जाता है बर्रे सगीर के अंदर, तो कहते हैं जिस जगह ज़ाग मारूफा को अक्सर हराम जानते हैं, यानी कि लोग उसको हराम जानते हैं, लोग हलाल नहीं कहते, और खाने वाले को बुरा कहते हो, यानी लाजमी बात है कौवा कोई खाएगा तो उसे कोई कैसे अच्छा कह सकता है, लोग तो उसको बुरा ही कहेंगे, कहते हैं बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह इस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अजाब। यानी आप समझे, यानी वो कहते हैं कि खाने वाले को भी बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह इस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा, ना अजाब होगा ना सवाब होगा। ये सवाल साइल का है। अब देखें मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया, यानी कि मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई साहब ने, जो इनके देवबंदियों के मुफ्ती गुजरे हैं, ये तो अभी मौजूदा दौर के मुफ्ती है ना, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इनके अकाबिर मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई साहब, वो कहते हैं जवाब सवाब होगा, यानी कि कौवा खाने पर सवाब, यानी पेट भी भर जाए। तो मैं कहूँगा भाई वैसी तादाद कौवों की जो है ना हमारे मुल्क के अंदर बड़े सगीर में बहुत ज़्यादा है, तो देवबंदी अहबाब उसको खाएं ताकि ये कि उनकी तादाद भी कम हो और तादाद के साथ जो है ना देवबंदियों को सवाब भी मिले। देखिए सवाब होगा भाई, हराम चीज़ खाने पर कैसे सवाब हो सकता है। तो ये देखें, ये है तकलीद का करिश्मा, ये है तकलीद का करिश्मा। तो कोई कह सकता है कि मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई साहब ने जो है ना वो रुजू कर लिया कौवे को हलाल करार देने से, नहीं, वो मरते दम तक इस बात पर कायम रहे थे, यानी मरते दम तक वो इस बात पर कायम रहे कि कौवा हलाल है, वो हराम नहीं है, यानी उसकी हिल्लत के वो कायल रहे हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के खलीफा जो गुजरे हैं, उन्होंने मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब के हवाले से एक हिकायत जो है ना वो नकल करी है। तो ये हैं खलीफा हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के खलीफा मोहम्मद मसीहुल्लाह खान शेरवानी। तो ये रशीद अहमद गंगोई की जो है ना, रशीद अहमद गंगोई जो देवबंदी अकाबिर गुजरे हैं, उनकी मजबूती की हिकायत नकल करते हैं। इनकी किताब है मजालिस मसीहुल उम्मत, इसका सफ़ा नंबर 127 है, उस पर बयान करते हैं रशीद अहमद गंगोई साहब की यानी मजबूती की हिकायत कि भाई कितने मजबूत थे अपने फतावों पे वो, यानी कि रुजू कर लिया, यानी कि उनकी मजबूती की हिकायत नकल कर रहे हैं कि वो कितने मजबूत थे। कहते हैं हजरत मौलाना गंगोही से किसी ने कौवे के मुतालिक सवाल किया था कि जायज़ है या नाजायज़, यानी जायज़ है या नाजायज़ ये सवाल किया था। हजरत ने फ़िक़्ह की रोशनी में लिख दिया कि जायज़ है, यानी कि क्योंकि जी मखलब परिंदों में से नहीं है, ना नजासत इसकी ग़ज़ा है। इस पर बाज़ लोगों ने इस कदर शोर बर्पा किया कि अल अमान वल हफीज़, यानी लोग तो लाजमी बात है शोर बर्पा करेंगे कि भाई कौवे को मुफ्ती साहब हलाल करार दे रहे हो, जबकि ये हलाल नहीं है। भाई होता तो किताब सुन्नत में होता, हलाल नहीं है ये, तो हलाल करार दे रहे हो। और कहने लगे कि कौवा भी यानी कभी किसी ने खाया है, कोई इसे खाता भी है, ऐसा मालूम होता है कि मुफ्ती साहब का खाने को जी चाह रहा है, यानी मुफ्ती साहब का खाने को दिल चाह रहा है। अवाम ये कहती है, जो शोर बरपा हुआ उन्होंने ये कहा आसपास के लोगों ने, भाई ऐसा लग रहा है मुफ्ती साहब का जी चाह रहा है, इन्हीं के अपने लोगों ने ये बातें कही। लेकिन आगे क्या कहते हैं मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के खलीफा, वो कहते हैं वगैरह वगैरह, यानी मुफ्ती साहब को ये तक कह दिया गया कि मुफ्ती साहब का जी चाह रहा है, जब भी उन्होंने कौवे को हलाल करार दे दिया। लेकिन मौलाना गंगोई ने जो कुछ लिखा था हक लिखा था। अब देखें आप कितनी मजबूत हिकायत है, और मसीहुल्लाह खान साहब उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जो लिखा था हक लिखा था, यानी इनके नज़दीक भी कौवा हलाल है। ये बात भी क्योंकि किताब से उन्होंने कोई उनके फतवा से, उनकी किताब से यानी कि उससे इख्तलाफ नहीं किया, तो ये नहीं का मौक़िफ़ समझा जाएगा। मसीहुल्लाह खान साहब भी इसी के कायल यानी कायल थे मजालिस मसीहुल उम्मत वाले। तो वो कहते हैं कि हक लिखा था, इन मुखालफतों और एतराज़ों की ज़र्रा बराबर परवाह नहीं की। यानी मसीहुल्लाह खान साहब लिखते हैं कि ज़र्रा बराबर जो है ना परवाह नहीं की इस बात की कि लोग क्या कहेंगे, भाई कौवे को हलाल करार दे रहे हैं मुफ्ती साहब, लोग क्या कहेंगे, नहीं ज़र्रा बराबर परवाह नहीं की और कौवे को हलाल करार दे दिया।
اس سے چند باتیں واضح ہوئی، یعنی جو مسیح اللہ خان صاحب نے، مسیح اللہ خان شیروانی صاحب نے، جو مولانا شبلی تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں، جو مضبوطی کی حکایت گنگوئی صاحب کے حوالے سے بیان کی ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے یہ فتویٰ فقہ حنفی کی روشنی میں دیا تھا۔ جیسے میں نے عرض کی بات کہ یہ مسئلہ رشید احمد گنگوئی صاحب کا بھی نہیں ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، فقہ حنفی کے اندر یہ حلال ہے۔ اور دوسری بات کہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے جو لکھا تھا، یعنی کوے کو جو حلال لکھا تھا وہ حق لکھا تھا۔ اور تیسری بات ہے کہ اعتراض کرنے والوں کے اعتراضوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بھائی کوے کو حلال قرار دینے سے پیچھے نہیں ہٹے وہ، یعنی کہ انہوں نے کوے کو حلال قرار دینا تھا۔ اور یعنی مرتے دم تک، جو میں نے عرض کی بات، مرتے دم تک مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب وہ اس بات کے قائل تھے کہ کوا جو ہے وہ حلال ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ تقلید کا پیش خیمہ ہے، تقلید کے کرشمے ہے۔ بھائی کوا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ کوا ایک فاسق اور نجس اور حرام پرندہ ہے، اس کو کون کھا سکتا ہے؟ لیکن دیوبندی، تو میں کہوں گا دیوبندی بھائیوں سے کہ بھائی حلال ہے تو پھر اپنے اکابر کے فتویٰ پر عمل بھی کریں، اور سب سے پہلے کوا کھائیں مفتی طارق مسعود صاحب، کیونکہ مفتی صاحب نے تو کہا ہے، تو مفتی صاحب جو ہے نا قید کر لیں، ہو سکتا ہے مفتی صاحب کے پاس کوئی پنجرہ وغیرہ ہو، یا نہیں بھی ہوگا تو مفتی صاحب بنوا لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مفتی صاحب پنجرہ بنوائیں اور کوے کو یعنی کہ اچھا پانی دانہ کھلائیں جو کبوتروں کو کھلایا جاتا ہے، تو وہ کھلائیں، اس کے بعد اس کو ذبح کریں اور کھا جائیں۔ تو ہم کہیں گے واقعی بھائی مفتی صاحب پبلک کو تو مشورہ دے رہے ہیں لیکن خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مفتی صاحب سب سے پہلے خود عمل کریں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک حرام پرندہ ہے کوا، مفتی صاحب نے بس زور لگایا اس کو حلال قرار دینے پر، جو کہ بنا نہیں، اور جو انہوں نے دجل و فریب سے کام لیا وہ بھی میں نے بات واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کا پیروی کرنے والا بنائے، اور جو ہمارے دیوبندی احباب بھائی ہیں ان کے گلوں میں جو تقلید کا توق ہے، اللہ رب العزت ان کو توفیق دے کہ وہ اس تقلید کے توق کو اتاریں اور کتاب و سنت کی پیروی کریں، وحی الہی کی پیروی کریں۔ یہی میری دعا ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔